السلام علیکم. پروفیسر ریاض بلوچ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. چند دن پہلے ہمارے بہت ہی ایک نامور درسگاہ زیبسٹ کے اندر ایکیڈمک فریڈم کے موضوع پہ سیمینار ہوا. میرے نقطہ نگاہ سے موضوع بہت اہم تھا. ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ موضوع یوز لیس ہو، بے مقصد ہو، اس کی کوئی سوشل یوٹیلیٹی نہ ہو، لیکن ریسرچ اسکالرس کے لیے، کالج اور بالخصوص یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اس موضوع کی بہت ہی اہمیت ہے. جس عہد سے ہم گزر رہے ہیں، اس عہد میں ٹالرنس کا فقدان ہے. ٹیچر کلاس روم میں یا کلاس روم سے باہر کسی ریسرچ سینٹر میں تحقیقی کام کے دوران یا کسی گفتگو کے دوران آزادانہ طریقے سے، پیس آف مائنڈ سے اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے سے ہچکچاتے ہیں. یہ ہچکچاہٹ بنیادی طور پہ سوسائٹی کے اندر جو تھاٹ کی فریڈم ہے، مختلف تھاٹس کو ایبزارب کرنا یا مختلف تھاٹ کو ایکسیپٹ کرنا اور مختلف تھاٹس کے ساتھ جینے کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات اس سوسائٹی کا جو اہم حصہ ہے، جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، اس پہ بھی پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ سوال پوچھنے میں آزاد نہیں ہے. ٹیچر سوال کا جواب بتانے میں آزاد نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کو اس کو خیال کرنا پڑتا ہے. اس کو سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، اس کو ڈفرینٹ جو تھاٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض جگہوں پہ ریاستوں کے اندر، یعنی دنیا کے کئی ریاستیں ایسی ہیں جس کے اندر جو ہے ریاستوں کے بھی انفلوئنسز کا خوف رہتا ہے. بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس ریاست کی جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. اگر بات ہوگی تو پراسیکیوٹ ہو سکتا ہے پروفیسر یا لیکچرر یا ٹیچر. اس کو سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو انتظامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مجموعی طور پہ یہ ساری چیزیں، تحقیق، جستجو، ریسرچ، چیزوں کے دریافت کرنے کا جو عمل ہے، ان تمام کو یہ چیزیں روکتی ہیں. ٹیچرس کبھی کبھار اپنے سوچ کے برعکس کلاس میں ایک سوال چھوڑتے ہیں، ایک ابہام پیدا کرتے ہیں، اور اس سوال چھوڑنے اور ابہام کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹیچر اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال آئے، اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کا عمل شروع ہو، اور
مجموعی طور پہ سمجھ کی، صلاحیت کی، علم کی فتح ہو اور نوجوان سیکھیں۔ میں نے پھر یہ دیکھا کہ آج یہ صورتحال بن گئی کہ آج ٹیچرز کو اپنے ایکیڈمک ایکٹیویٹی کی جو فریڈم ہے وہ بھی درکار ہے۔ تو یہ کتنی ایک خوفناک صورتحال ہے۔ اس خوفناک صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کانفرنسز کی جائیں اور یونیورسٹیوں کی سطح پہ ٹیچرز اپنے جو ایکیڈمک جو ایکٹیویٹی ہے اس کے کرنے کے حق کا تحفظ کریں اور حق کے لیے تحفظ کرنے کی جدوجہد کریں۔ اسٹوڈنٹس سوال کرنا سیکھیں اور سوال کا جواب تلاش کرنا سیکھیں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس گوگل میں نے سرچ کیا کہ میں نے کہا دیکھیے یہ کیا ایشو ہے، کیوں مطلب اس کے دنیا یا اسکالرس اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سوال کو۔ تو جب میں نے گوگل سرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ گوگل بھی یہ بتا رہا ہے کہ ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، لیکچررز کو اپنے تھاٹس کو ایکسپریس کرنے کے نتیجے میں انتظامی اثر اندازی کا خوف رہتا ہے۔ اور یہ گوگل نے صرف پاکستان کے لیے، بنگلہ دیش کے، سری لنکا یا ہندوستان کے لیے نہیں لکھا ہے، کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے مختلف خطوں میں سوشو اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی سطح مختلف ہے، جمہوریت کی، اظہار آزادی کی جو کیفیات ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن یہ چیز موجود تو ہے نا، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کمزور ملک کے انتہائی کمزور پس منظر رکھنے والے کسی تعلیمی ادارے کا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویوز کے اختلاف کے بغیر تحقیق نہیں بڑھ سکتی آگے، جستجو کا عمل رک سکتا ہے، اور ظاہر ہے ان ساری چیزوں کا جو مقصد یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو ہم ریزسٹ نہیں کرتے، ان چیزوں کے خلاف جو ہے نا سوسائٹی کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، موبلائز نہیں کرتے، متحرک نہیں کرتے، تو الٹیمیٹلی اینڈ آف ڈے ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ لہٰذا اپنے آئیڈیالوجی کی، اپنی سوچ کی، اپنے فکر کی، اپنے جذبوں کی، اپنے ایموشنز کا احترام اگر ہے تو اتنا ہی لازم ہے کہ کسی اور اسکول آف تھاٹ، کسی اور جو ہے وہ سوچ، کسی اور اینگل سے چیزوں کو سمجھنے والے انسان اور اس کی سوچ کا احترام ضروری ہے۔ ڈسکورس، ڈبیٹ بنیادی طور پہ ایک ہیلدی معاشرے کی، ہیلدی ایکیڈمک ایکٹیویٹی کی ایک شناخت بھی ہوتی ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ نے اس گفتگو سے کوئی نہ کوئی چیز، بہتر چیز سمجھنے کی صحیح کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے خیالات کو، اپنے سوچ کو اس طرف لے کے جائیں۔ بہت شکریہ۔